Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ہی. تو مفتی صاحب نے پچھلے سوال میں لیلۃ القدر کا ذکر کیا. تو مفتی صاحب، میں آپ سے بذات خود بھی اور عوام بھی جاننا چاہے گی کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لے تو اس میں عبادت کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا لیلۃ القدر ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہی رات میں ہوتی ہے یا متعدد، یہ کسی بھی راتوں میں کسی کو بھی نصیب ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہتے کیوں ہیں. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مبارک رات کے اندر جو شخص بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم مرتبت والا، قدر والا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ایک بیان کی گئی ہے، قدر و حساب کتاب فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. اب لیلۃ القدر کس رات کے اندر ہوتی ہے؟ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کی تعیین فرمائی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ متعین فرما دیا تھا کہ فلاں رات کے اندر لیلۃ القدر ہوگی. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بتلا بھی دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ صحابہ کرام کو اس کی اطلاع کر دیں کہ فلاں رات کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے، ان کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی، بھلا دی گئی. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اب اس لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تلاش کرو. اب ان راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر ہی لیلۃ القدر ہوگی، بار بار نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ 21 کو ہو گئی تو دوبارہ 23 کو بھی ہوگی، یہ نہیں ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو یہ نصیب ہو جاتی ہے، بعض اوقات نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ محسوسات بھی ہو جاتے ہیں، جو انوارات اور جو فیوز و برکات اس رات کے اندر اترتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ محسوس بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو پا لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں کرنے کے اعمال یہ ہیں. کوئی متعین اعمال تو حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے کہ انسان یہی عمل کرے. جیسے بعض اوقات لوگ نوافل جماعتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی عبادت مل جل کے جماعت کی صورت اس کو لازم قرار دے دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ بہترین تو یہ ہے کہ انسان اگر اس رات کو پا لے تو اس رات کے اندر سب عبادتیں تھوڑی تھوڑی کر لے. جیسے کچھ نوافل ادا کر لے، قرآن مجید کا حصہ تلاوت کر لے، کچھ صدقہ ادا کر لے اور کچھ تسبیحات ادا کر لے، تاکہ ہر عبادت کا اس کو ثواب مل جائے. باقی یہ ہے، بزرگوں نے ایک اچھا طریقہ یہ لکھا ہے. ابھی اس میں کون سی رات میں شب قدر ہوتی ہے، 21 کو ہوتی ہے، 23 کو ہوتی ہے، یا 25 کو یا 27 کو، اس کے اندر متعدد اقوال ہے. کسی نے 21 کا لکھا ہے، کسی نے 23 کا لکھا ہے. اب یہ بھی ہے، جس بزرگ کو جس رات کے اندر نصیب ہو گئی اس نے سمجھا کہ شاید ہمیشہ ہر سال اسی رات کو ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر اسی کا ذکر کر دیا کہ فلاں رات کو شب قدر ہوتی ہے. ویسے اکثر و بیشتر بزرگوں کے اقوال یہی ملتے ہیں کہ 27 کی رات کو شب قدر ہوتی ہے. تو اسی لیے بہتر تو یہ ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں ان سب راتوں کے اندر انسان عبادت کرنے کا اہتمام کرے. اگر زیادہ عبادت نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تراویح وغیرہ پڑھ کے سو جائے. صبح تہجد کے 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کم جو شب قدر میں عبادت کرنے والے ہیں ان کی صف میں ضرور شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرما دے گا انسان کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا تو جو سوال تھے جو ذہن میں چل رہے تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی واضح بات بتا دی. اور یہ بات انہوں نے جو بتائی جماعت کے حوالے سے بھی اور انفرادی اور اجتماعی عبادت کے حوالے سے، تو بہتر تو یہی ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کو راضی کیا جائے. کیونکہ رات ہی اور یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس میں انسان اپنے رب سے اس طریقے سے قریب ہو جائے کہ اپنے رب سے ہی مخاطب ہو. تو انشاءاللہ اگلے سوال میں ہم مفتی صاحب سے جانیں گے اس کا جواب کہ فدیے کے حوالے سے بھی ہیں اور بقیہ جو چلتے رہیں گے. اس لیے ابھی ہمیں آپ دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ سوال کے ساتھ. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways.